کہ ظلم کی جبر کی بدلیاں چھٹ گئے کفر و باطل پہ یکدم زوال آ گیا تاج رحمت کا سر پہ سجائے ہوئے تاج رحمت کا سر پہ سجائے ہوئے جس گھڑی آمینہ بھی کا لالا گیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت آمینہ بھی کا لالا گیا لالا گیا لالا گیا ہے وہ سب سے ہنسی کوئی بھی حسن میں میرا ثانی نہیں پڑھاتے ہوئے چونکہ آپ حضرات جس عظیم المرتبت شخصیت کا دیدار کر کے زیارت کر کے ثواب حاصل کر رہے ہیں میں ان کے درمیان اور آپ کے درمیان زیادہ دیر حائل ہونا نہیں چاہتا چونکہ کسی نے کہا ہے کہ یہ اور بات ہے کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں یہ اور بات ہے کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں پھر بھی جو بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں ایسے اسلاف سے ملتا ہے ہمارا شجرہ جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں یہ در اللہ کا ہے یہاں ملتا ہے آنے سے یہ در اللہ کا ہے یہاں ملتا ہے آنے سے بدل جاتی ہے قسمت بھی دعاؤں کے بہانے سے محترم دوستو اب تو جام آخری پینا ہے ساقی لہذا بلا تاخیر اس سلسلے کی آخری کڑی اور اس گلشن رنگ و بو کے آخری خطیب اور دریائے فکر و تدبر کے تجربے کار ناخدا عالی جناب عزت معاب نمونہ اسلاف مخزن اخلاق امیر شریعت و طریت بقیت السلف حضرت مولانا و مفتی محمد عمران اللہ قاسمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ استاد حدیث و تفسیر والفقہ دارالعلوم دیوبند سے محفل کو بارونق کرنے کی آس و امید رکھتا ہوں یقیناً آپ کی شخصیت محتاج تعارف نہیں مگر حقیقت بیانی بھی کوئی چیز ہے موصوف آبروئے بزم شعر و سخن اور ماہر تقریر و تحریر ہیں سب کے لیے آپ کی شخصیت یکساں کشش رکھتی ہے اور حضرت والا سب کے لیے علوم دینیہ کی ایک جیتی جاگتی تصویر ہے بہرحال میں حضرت والا سے نہایت ادب و احترام کے ساتھ درخواست کر رہا ہوں کہ مذکورہ تمام عنوانات پر تبصرہ فرماتے ہوئے سالار کارواں کی حیثیت سے قافلہ شب کو منزل مقصود تک پہنچا کر اختتامی دعا بھی فرمائے میں حضرت والا کا استقبال اس شعر کے ساتھ کرنا اپنے لیے سعادت مندی کی بات سمجھتا ہوں کہ ابا عالمانہ قبا زاہدانہ نگاہ عارفانہ جگر غازیانہ ابا عالمانہ قبا زاہدانہ نگاہ عارفانہ جگر غازیانہ تعارف کی قطعاً ضرورت نہیں ہے حضرت سے واقف ہے سارا زمان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرا أما بعد
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين صدق الله العلي العظيم. معزز علماء کرام، سامعین، پیارے بچوں، ماؤں اور بہنوں، آپ کے گاؤں بجھیڑا کلاں کا یہ محبوب ادارہ اسلامی مدرسہ مظہر العلوم کا یہ سالانہ جلسہ ہے، اور اس سالانہ جلسے کی نسبت سے، اس کے واسطے سے ہر سال آپ حضرات متعدد علماء کرام کی زبانی دین کی قیمتی باتیں سنتے چلے آئے ہیں. اسی سلسلے میں آج اس کی پہلی نشست تھی، اور ایک نشست اس کی کل بھی ہوگی جس میں علماء کرام تشریف فرما ہوں گے، اور ان کے بیانات، ان کی نصیحتوں سے آپ استفادہ کریں گے، ان کی باتیں سنیں گے. ابھی ہمارے محترم حضرت مولانا توقیر احمد صاحب قاسمی نقشبندی، جو حضرت محبوب العلماء پیر فقیر احمد ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی علیہ الرحمہ کے خلیفہ اور مجاز بھی، اور دارالعلوم دیوبند میں استاذ ہیں، ایک لمبی مدت سے خدمت انجام دے رہے ہیں. ان کا آپ نے بہت ہی قیمتی اور بلبلہ انگیز بیان سنا، بہت سی نصیحتیں آپ نے سماعت کی. عشاء کے بعد سے آپ حضرات مسلسل بیٹھے ہیں، کچھ بچوں کی باتیں سنی، بچوں کی باتیں سننے کے بعد کچھ علماء کرام کی باتیں سنی. کئی گھنٹے بیٹھے بیٹھے طبیعت اوب گئی، سستی اور اکتاہٹ دونوں چیزیں پریشان کر رہی ہیں. اس موسم میں رات بھی کچھ مختصر ہوتی ہے، مختصر رات ہو جانے کی وجہ سے نیند پریشان کرنے لگتی ہے. جتنے بھی حضرات ہمارے بھائی بیٹھے ہیں، ہمارے بڑے بیٹھے ہیں، ان کے چہرے بتا رہے ہیں کہ وہ سستی کا غلبہ ہوتا جا رہا ہے اور نیند سے وہ قریب ہوتے جا رہے ہیں. اناؤنسر صاحب نے بڑے بلند الفاظ میں، بہت ہی وسیع و عریض لمبے چوڑے القاب میں تعارف کرا کے آپ حضرات کے ڈر میں اضافہ کر دیا کہ یہ کچھ لمبی گفتگو کریں گے، جس کی وجہ سے سستی اور اکتاہٹ مزید بڑھ گئی. تو اس گھبراہٹ کو دور کر لیں. بہت لمبی اور بہت طویل اکتاہٹ میں مبتلا کر دینے والی گفتگو کرنے کا ارادہ نہیں ہے. مختصر سی گفتگو کرنی ہے، اور اس کے بعد دعا کرنے کے ساتھ ساتھ ہی آپ حضرات سے اجازت لے لینی. اس سالانہ جلسے میں جیسا کہ اشتہار میں بھی لکھا گیا، اور یہاں کے جو ذمہ داران علماء ہیں، حضرت مولانا محمد اسلم صاحب ہیں اور دیگر حضرات ہیں، ان کی زبانی بھی معلوم ہوا کہ آپ کے اس ادارے میں بچوں اور بچیوں کی سبھی کی دینی تعلیم کا بہترین اور معقول انتظام ہے. گاؤں کے بچوں کی اور بچیوں کی ایک بڑی تعداد اس ادارے میں تعلیم پاتی ہے. قرآن کریم کی تعلیم بھی اس میں ہوتی ہے، اور قرآن کریم کی تکمیل کی مناسبت سے ان کی دستار بندی کا بھی پروگرام. دستار بندی کا پروگرام عموماً آخری نشست میں رکھا جاتا ہے، اس لیے امید تو یہی ہے کہ وہ آخری نشست میں ہوگا، لیکن مناسبت کی وجہ سے میں قرآن کریم کی تعلیم، قرآن کریم کی عظمت، اس کی اہمیت کے تعلق سے دو چار باتیں آپ حضرات سے کروں گا، اور اس کے بعد میں دعا ہو جائے گی. جو آیت کریمہ میں نے پڑھی وہ سورۃ الشعراء کی چند آیات.
ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کا تعارف کرایا کہ قرآن کریم کیا ہے۔ قرآن کریم کی یہ خصوصیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر تھوڑے وقفے کے بعد، ہر تھوڑے مضمون کے بعد بندوں کو قرآن کریم کے بارے میں بتلاتے ہیں، اس کا کوئی نہ کوئی امتیاز، کوئی نہ کوئی خصوصیت اور اس کی کوئی نہ کوئی صفت اور اس کے بارے میں غور و فکر کرنے کے کسی نہ کسی پہلو پہ نظر کرنے کی دعوت قرآن کریم میں یہ جا بجا اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ ہے۔ یہ قرآن کریم کا امتیاز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرآن کریم سے جتنا ربط ہے اور جتنا تعلق ہے، دیگر آسمانی کتابوں میں کسی آسمانی کتاب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنے تعلق اور قرآن کریم سے جتنا وابستگی ہے کسی اور کتاب سے اتنی وابستگی نہیں ہے۔ آپ قرآن کریم پڑھنا شروع کرتے ہیں، سورہ فاتحہ کے بعد ہی میں قرآن کریم کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کسی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اور پھر مضمون شروع ہو جاتا ہے، پھر کچھ مضمون، احکام، واقعات اور دیگر باتوں کے بعد میں آگے چل کے پھر قرآن کریم کہتا ہے کہ اگر تمہیں اس کے بارے میں، اس کے برحق ہونے میں، اس کے کلام الہی ہونے میں، اس کے قرآن کریم ہونے میں، وحی ربانی ہونے میں اگر کوئی شک ہے تو تم اس جیسا بنا کر کے لے آؤ، تم ایک سورت بنا لاؤ، تم چند آیتیں بنا لاؤ، تم نہیں لا سکتے۔ اسی طرح سے جب اور آگے چلتے ہیں تو پھر قرآن کریم کی ایک وصف کو اجاگر کیا جاتا ہے کہ یہ ہدایت کی چیز ہے انسانوں کے لیے، پھر اور آگے بتلایا جاتا ہے یہ تاریکی سے نکالنے والا، روشنی میں لانے والا، پوری انسانیت کے لیے نجات کا سامان ہے، یہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت کا سامان ہے۔ تو پورے قرآن کریم کو آپ پڑھتے جائیے، آپ یہ دیکھیں گے ہر تھوڑے وقفے کے بعد، ہر تھوڑے مضمون کے بعد، ہر تھوڑی آیات اور سورتوں کے بعد اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے کسی وصف کو، اس کے کسی امتیاز کو، اس کے کسی پہلو کو اجاگر کرتا ہے یا پھر اس میں غور و فکر کرنے کی دعوت دیتا ہے کہ چند آیات ہیں، عقل والوں کو اس میں غور کرنا چاہیے، یہ چند آیات ہیں، نظر والوں کو اس میں نظر کرنی چاہیے۔ پورے قرآن کریم میں اخیر تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ سلسلہ قرآن کریم کے اندر ہے، دیگر آسمانی کتابوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ تعلق اور یہ برتاؤ نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے بارے میں فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی نے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ تو قرآن کریم کو اتارنے کی نسبت بھی اپنی جانب کی کہ تھوڑا تھوڑا اتارا، ضرورت کے اعتبار سے جب ضرورت پڑی احکام بتلانے کی تھوڑا سا اتار کر کے احکام بتلا دیے، جب ضرورت پڑی کسی ہدایت کی تھوڑی سی آیات نازل کر کے ہدایت فرما دی، جب ضرورت پڑی کوئی واقعہ سنانے کی وہ واقعہ سنا کر کے قرآن کریم کی چند آیات اور سورت نازل کر کے وہ واقعہ بتلا دیا۔ جیسی قوم کو ضرورت محسوس ہوتی گئی اللہ کی جانب سے وہ آیات نازل کر دی گئی، وہ سورت اتار دی گئی۔ تھوڑا تھوڑا 23 سال کی مدت میں معمولی تھوڑا تھوڑا کر کے ہم ہی نے اتارا ہے اس کو، 23 سال کی مدت میں اتارا اور پھر ہم ہی اس کو حفاظت بھی کریں گے، محفوظ بھی رکھیں گے، یہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا۔ دیگر آسمانی کتابوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کا یہ اعلان نہیں تھا، دیگر آسمانی کتابوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ نہیں تھا، یہ اعلان نہیں تھا، اس لیے وہ آسمانی کتابیں محفوظ نہ رہ سکی، سب کی سب میں تبدیلی کر دی گئی، سب کی سب میں تحریف کر دی گئی، اور صورتحال یہ بنی کہ جو بھی آسمانی کتابیں تھیں آج ان میں سے کوئی بھی اپنی اصلی صورت میں موجود نہیں ہے۔
तौरेत जिस जबान में थी, आज आप दुनिया की खाक छान लीजिए, आज आप दुनिया की सारी लाइब्रेरियां टटोल डालिए, आज आप जितनी भी लाइब्रेरियां पाई जाती हैं, सबसे ज्यादा पुरानी और ओल्ड से ओल्ड लाइब्रेरी, पुरानी से पुरानी किताबें, आप पुराने से पुराने जितने भी सेंटर्स हैं, आप पहुंच जाइए, तहकीक कर लीजिए, दुनिया के किसी भी खित्ते में, किसी भी कोने में, कहीं पर भी हाई से हाई प्रोफाइल के जो रिसर्चर हैं, वो ये चैलेंज नहीं कर सकते कि ये किताब जो तौरेत है, जिस जबान में, जिस लैंग्वेज में और जिस अंदाज में नाजिल हुई थी, आज दुनिया में उसका कुछ हिस्सा उस जबान में, उस लैंग्वेज में, उस अंदाज में पाया जाता, कोई ये दावा नहीं कर सकता। यही हाल इंजील का, यही हाल जबूर का, यही हाल सूफ़े मूसा का, यही हाल सूफ़े इब्राहिम का, यही हाल सूफ़े यसा का। जितनी भी आसमानी किताबें और आसमानी सहाइफ हैं जो दुनिया में आज जिनके बारे में दावे किए जाते हैं कि यह आसमानी किताब है, कोई अपनी असली शक्ल में मौजूद नहीं है। यह कुरान करीम का इम्तियाज और उसकी खुसूसियत है कि ये इम्तियाज और खुसूसियत दो तरीके की है। एक तो ये कि वो अपनी असली शक्ल में मौजूद है, जिस जबान में, जिन अल्फाज में, जिस अंदाज में, जिस लहजे में, जिन हुरूफ और हरकात के साथ, जिन नुक्तों और शोशों के साथ, जिस मजमून और मानी के साथ, जिस पैगाम और मसाइल के साथ वो नाजिल हुई थी, आज पूरी मिनवान उसी शान के साथ, उसी बान के साथ, उसी अजमत के साथ वो आज महफूज हैं और महफूज होने का वादा है, इंशाअल्लाह क़यामत तक वो महफूज रहेंगे। और दूसरा इम्तियाज और है, वो इम्तियाज ये भी है कि कुरान करीम नाजिल हो रहा था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको लेकर के हजरत सहाबाए किराम को तालीम फरमा रहे थे, और हजरत सहाबाए किराम अपने बाद वालों को तालीम फरमाते थे, फिर वो अपने बाद वालों को तालीम फरमाते थे। ये उम्मत इस्लामिया का इम्तियाज है, और ये इम्तियाज कुरान करीम की खुसूसियत है कि हर कुरान करीम पढ़ने वाला, कुरान करीम की तालीम पाने वाला, वो अपना सिलसिलाए तलम्मुज़ और सिलसिलाए उस्ताद वो मिला सकता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक। सिर्फ कुरान करीम के अल्फाजों मानी ही महफूज नहीं है, बल्कि जिन्होंने कुरान करीम सिखलाया, आम किया, उनका सिलसिला, उनके नाम और उनका तारुफ, उनकी पहचान तक महफूज रखी, ये उम्मत मुस्लिमा का इम्तियाज। और फिर बात कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम की हिफाजत का वादा फरमाया, तो कुरान करीम महफूज कैसे रहा, उसके इंतजाम कैसे फरमाया अल्लाह ने? ऐसा अनोखा इंतजाम कि इंसानी दिमाग उस इंतजाम के बारे में सोच नहीं सकता, वैसा इंतजाम कर नहीं सकता, वैसी तदबीर अपना नहीं सकता। अल्लाह ताला ने ऐसा इंतजाम फरमाया। छोटे छोटे बच्चे जो अभी कुछ अपनी जिंदगी के बारे में शुऊर नहीं रखते, जिन्हें अपनी जिंदगी के कल के बारे में फैसला करने का शुऊर नहीं है, जो अभी सही तरीके से अपनी जिंदगी के मसाइल से वाकिफ नहीं है, वो कुरान करीम को याद करने में सुबह शाम लगे रहते हैं, और उनका यही शौक है, उनकी यही रग़बत है, उनकी यही फिक्र है कि कुरान करीम की चंद आयतें, ये कुरान करीम के चंद रुकू मेरे याद हो जाए, मेरे सीने में महफूज हो जाए। ये अल्लाह ताला ने एक शौक पैदा कर दिया उन बच्चों के दिलों में जो कुरान करीम को हिफ्ज करने में, उसको अपने सीने के अंदर महफूज करने में, उसको बसाने में लगे हुए। ये अल्लाह ताला की जानिब से शौक पैदा करने और तौफीक से नवाजने की बात है कि छोटे छोटे मामूली मामूली बच्चे जिन्हें अभी कोई शुऊर नहीं है, जो अपनी जिंदगी में अभी अपने मकसद से वाकिफ नहीं है, जिन्हें ये नहीं मालूम है कि
کل آنے والی وقت میں ہم کو کرنا کیا، کیسے ہمارا گزر بسر ہوگا، کیسے ہم آگے بڑھیں گے، اگلی زندگی میں ہمیں کیا کرنا ہے، ابھی ان چیزوں کی جانب ان کا دھیان نہیں ہے۔ لیکن شوق اگر ہے تو قرآن کریم کے الفاظ کو یاد کرنے کا، اپنے سینے میں بسانے کا، تو اللہ تعالیٰ نے کچھ اپنے افراد کے بندوں کے دلوں میں قرآن کریم کو یاد کرنے کا شوق پیدا کر دیا۔ اور کچھ اساتذہ کرام ایسے ہیں جنہیں یہی شوق ہے کہ بچے کسی طرح سے قرآن کریم کے حافظ بن جائیں۔ انہیں دنوں رات یہی فکر ہے کہ جو چند بچے میرے سامنے بیٹھے ہوئے، جو میرے سامنے یہ پڑھ رہے ہیں، یہ قرآن کریم کے حافظ بن جائیں۔ وہ اپنی ضرورتیں، اپنے تقاضے، اپنی حاجات وہ چھوڑ دیتے ہیں، وہ اپنے تقاضوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور قرآن کریم بچوں کو یاد کرنے میں اپنے وقت کو بسر کرتے رہتے ہیں۔ تو قرآن کریم کا ایک پہلو اس کے الفاظ کی حفاظت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے قرآن کریم کے الفاظ کی حفاظت کا انتظام فرمایا، اور اسی طریقے سے بعض بندوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ شوق پیدا کر دیا کہ اس کے جو معانی ہیں، اس کے جو مفہوم ہیں، اس کے جو مسائل ہیں، وہ امت تک پہنچائے جائیں، امت کو سمجھایا جائے۔ وہ دنوں رات وہ افراد جن کے دلوں میں اللہ نے یہ شوق ڈال دیا، وہ دنوں رات امت کو یہی سمجھاتے رہتے کہ اس آیت کریمہ کی یہ تفسیر ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام ہے، اس آیت کریمہ سے یہ مسائل نکلتے ہیں، اس آیت کریمہ کا یہ تقاضا ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے امت کے لیے یہ پیغام اور یہ تعلیم ہے۔ ان کا دنوں رات کا یہی مشغلہ ہے۔ تو قرآن کریم کی حفاظت کی جتنی شکلیں ہو سکتی تھی اور جتنے پہلو ہو سکتے تھے، قرآن کریم کے الفاظ کی حفاظت، معانی اور تفاسیر کی حفاظت، مسائل و احکام کی حفاظت، اس کے لہجے اور اصول و ضوابط کی حفاظت، اس کے رسم الخط کی حفاظت، ہر پہلو کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کے مختلف افراد میں ایسا شوق پیدا کر دیا کہ وہ دنیاوی جھنجٹوں سے بچ کر کے، دنیاوی سیاسیات سے نکل کر کے، دنیاوی جھمیلوں سے ہٹ کر کے وہ صرف قرآن کریم سے جڑے ہوئے اور قرآن کریم کی خدمت میں ان کی زندگیاں بسر ہو رہی ہیں۔ ایسے بہت سے افراد ہم نے دیکھے، خود ہم نے دیکھے کہ ان کا کوئی مشغلہ نہیں ہے، بس وہ صبح سے شام تک قرآن کریم پڑھتے رہتے۔ ایسے افراد ہم نے دیکھے کہ کوئی مشغلہ نہیں ہے، کوئی شوق نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے، کام اگر ہے تو قرآن کریم سامنے کھلا ہوا ہے، اور صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک جب بھی انہیں ہوش ہوتا ہے، جب بھی وہ جاگتے ہیں، جب بھی دن نکلتا ہے، جب بھی انہیں فرصت ملتی ہے، وہ قرآن کریم کی تلاوت میں لگ جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے شوق کی بات، اللہ تعالیٰ کی جانب سے رغبت پیدا کرنے کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان کے دلوں میں محبت پیدا کرنے کی بات ہے۔ یہ قرآن کریم کی حفاظت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا انتظام فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو انتظام بنایا گیا، یہ ایک ایسا نظم ہے کہ انسانی دماغ اس کو سوچنے سے اور اس کو انجام دینے سے قاصر ہے۔ یہ قرآن کریم کا معاملہ ایسا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر ایسی عظمت رکھی ہے کہ اگر کوئی اس سے وابستہ ہو جاتا ہے اس کے اندر بھی عظمت پیدا ہو جاتی ہے۔ ایسا عظیم الشان، ایسا عظمت والا، ایسا یہ شرافت والا، ایسا بلندی والا اللہ کا کلام ہے کہ جو چیز بھی اس سے مربوط ہو جاتی ہے، جو چیز بھی اس سے وابستہ ہو جاتی ہے، جو چیز بھی اس سے جڑ جاتی ہے، اس کا مقام بلند ہو جاتا ہے۔ اس کو بہت آسان مثال سے آپ سمجھ سکتے ہیں، بہت آسان اور بڑی معمولی سی مثال سے اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں۔ جن لوگوں نے قرآن کریم پڑھا ہے، جو قرآن کریم کو جانتے ہیں، جنہوں نے قرآن کریم کے اوراق پلٹے ہیں، انہوں نے دیکھا ہوگا، یا یہ مثال چھوڑ دیجئے میں اس سے بھی آسان مثال میں آتا ہوں۔ آپ کے گاؤں میں دکان پر کاپی ایک نوٹ بک ملتی ہوگی، آپ ایک نوٹ بک خرید کر کے لے آئیے
उस नोटबुक से, कॉपी से एक साफ सुथरा कागज, एक वर्क आप अलग कर लीजिए जिस पर कुछ लिखा हुआ ना हो, दोनों जानिब से वो कोरा हो, उसकी किसी भी साइड पर कुछ लिखा हुआ ना हो, और उस एक वर्क को जिसको आपने कॉपी से अलग किया है, कॉपी से निकाला, उसको आप अपने हाथों से बराबर बराबर दो हिस्सों में फिर तकसीम कर दीजिए, फिर बराबर बराबर दो हिस्सों में आप बांट दीजिए। अब एक हिस्से पर आप अपने हाथ से या किसी कुरान करीम के जानने वाले के हाथ से उस पर कुरान करीम की कुछ आयत या कुरान करीम की कोई छोटी सी सूरत तहरीर करवा लीजिए, लिख लीजिए, और दूसरे टुकड़े पर आप कुछ और लिख लीजिए जो कुरान करीम ना हो, कोई शेर लिख लीजिए, कोई खत लिख लीजिए, कोई हिसाब किताब की चीज लिख लीजिए, वो कुरान करीम के अलावा हो। अब ये एक ही वर्क था जिसको काट करके आपने बराबर बराबर दो हिस्सों में कर दिया, एक पर कुरान करीम की आयत लिख दी गई और एक पर कोई दूसरी चीज लिख दी गई या कुछ नहीं लिखा गया। अब आप खुद अपने आप फैसला करके बताइए कि कागज के इन दोनों हिस्सों का मकाम आपकी नजर में बराबर है या दोनों में कुछ फर्क है? आप खुद बताइए फैसला करके, किसी से मसला मत मालूम कीजिए, आप अपने दिल को गवाह बना करके, अपने दिल को काजी बना करके अपने दिल से जज कराइए, फैसला कराइए कि कागज जो ये एक था अब हमने अपने हाथ से दो में बांट दिया, क्या ये दोनों कागज बराबर दर्जे के हैं? क्या दोनों का मकाम बराबर है? दोनों काबिल एहतराम है या दोनों में कुछ फर्क है? आपका दिल गवाही नहीं दे सकता कि आप दोनों को बराबर आंकें, आप दोनों को बराबर नहीं कह सकते। जिस पर कुरान की आयत लिख दी गई, कुरान की सूरत लिख दी गई, कुरान करीम से जो निस्बत पा गया, कुरान करीम से जो वाबस्ता हो गया, कुरान करीम से जोड़ उसको हो गया, उसका मकाम बुलंद हो गया, वो इज्जत वाला हो गया और वो ऐसा एजाज पा गया, ऐसा मकाम उसका बुलंद हुआ कि आपकी तबीयत नहीं चाहेगी कि आप उसको यूं ही बेएहतरामी के साथ कहीं भी फेंक दें और यूं ही कहीं भी आप उसको डाल दें, आपकी तबीयत गवारा नहीं करेगी। जबकि दूसरे कागज के साथ आपका ये मामला नहीं है, उसके साथ आपके एहतराम का ये बर्ताव नहीं है, उसके साथ अजमत का ये बर्ताव आपका नहीं है। तो एक कागज जो मामूली दर्जे की चीज है, जो मामूली कीमत की चीज है, जिसका कोई मकाम नहीं है, जिसको आप फाड़ करके यूं ही फेंक देते हैं, जब कुरान करीम के साथ वाबस्ता हुआ उसका मकाम इतना बुलंद हो गया कि आप उसका अजमत के साथ, एहतराम के साथ उससे बर्ताव करने लगे। और आप मौलाना से, मुफ्ती साहब से मसला पूछते हैं तो ये बतलाते कि बिला वुजू के आप इसे नहीं छू सकते। पहले तो आप बिला वुजू के छू रहे थे और बिला वुजू के ही आपने उसको दो हिस्सों में बांटा था, लेकिन जब कुरान करीम उसके साथ वाबस्ता हुआ तो अब उसका मकाम बदल गया। तो एक कागज जो इंतहाई कमतर दर्जे की चीज है, कुरान से निस्बत पाने की वजह से, कुरान से जुड़ जाने की वजह से, कुरान से वाबस्ता होने की वजह से ऐसी अजमत पा सकता है, तो एक इंसान जो अशरफुल मखलूकात है, तमाम मखलूकात में, तमाम जानवरों में, तमाम जीव जंतुओं में, परिंदों में, चरिंदों में, हैवान में, रूए जमीन पर, पूरी कायनात पर, इस जमीन और आसमान के दरमियान के हिस्से पर जितने भी जानदार पाए जाते हैं, जो लाखों की तादाद में, हजारों की तादाद में पाए जाते हैं, उनमें सबसे ज्यादा मुकर्रम, सबसे ज्यादा इज्जत वाला, सबसे ज्यादा शराफत वाला इंसान है। तो जो अशरफुल मखलूकात है, जो पहले से मुअज़्ज़ज़ है, जो पहले से मुकर्रम है, जिसका मकाम अल्लाह ने पहले ही से बुलंद बनाया, वो जब कुरान करीम के साथ वाबस्ता होगा, जब वो कुरान करीम के साथ जुड़ेगा, जब उसके सीने में कुरान करीम महफूज हो जाएगा, जब उसकी ज़बान पर कुरान करीम के अल्फाज जारी होंगे,
جب اس کے دنوں رات قرآن کریم کی تلاوت میں، قرآن کریم کی زیارت میں، قرآن کریم کی اشاعت میں، اس کی تعلیم کو عام کرنے میں، اس کے پیغام کو پھیلانے میں، اس سے مسائل کو نکالنے میں، اس کے مسائل کو سمجھانے میں، جب دنوں رات اس کے قرآن کریم کی خدمت میں، اس کی حفاظت میں، اس کی اشاعت میں بسر ہوں گے اور قرآن کریم سے اس کا تعلق اور لگاؤ اس قدر ہو جائے گا تو کیا اس کا مقام بلند نہیں ہوگا؟ آپ بتائیے، اس کا مقام بلند نہیں ہوگا؟ اس کا مقام بلند ہوگا، ضرور بلند ہوگا۔ جو بچہ حافظ قرآن ہو جاتا ہے، جس کے سینے میں قرآن کریم سما جاتا ہے، جس کے سینے میں قرآن کریم محفوظ ہو جاتا ہے، وہ عام انسان نہیں رہتا، وہ اللہ تعالیٰ کے مخصوص بندوں میں، اللہ تعالیٰ کے مخصوص تعلق والوں میں، وہ اللہ تعالیٰ کے دوستوں میں شمار ہو جاتا ہے۔ یہ قرآن کریم کی عظمت کا تقاضا اور عظمت کا اثر ہے۔ میرے محترم بھائیو، قرآن کریم ایسی عظمت والی کتاب ہے، بات لمبی ہوتی جا رہی ہے، میں بات کو مختصر کر رہا ہوں، بات کو مختصر کرتے ہوئے بات کو مکمل کر رہا ہوں۔ قرآن کریم کے اس انسانیت پر جو احسانات ہیں اور انسانیت کے اندر قرآن کریم کے آنے سے جو انقلابات ہوئے، جو تبدیلیاں ہوئی، وہ بڑی عظیم تبدیلیاں۔ قرآن کریم جب نازل ہوا، وہ زمانہ اور وہ تاریخ اور وہ ڈیٹ سب کو معلوم ہے، جب سے اس کا نزول شروع ہوا۔ دنیا کی جو زندگی ہے، یہ دنیا کی جو ایک مدت ہے جب سے انسان اس زمین پر آباد ہوا ہے، یہ جو ایک زندگی ہے، اس کے دو حصے ہیں۔ ایک تو وہ زمانہ ہے جو قرآن کریم کے نزول سے، دنیا میں قرآن کریم کے آنے سے پہلے کا زمانہ، وہ زمانہ بڑی طویل مدت پر مشتمل ہے۔ اور ایک وہ زمانہ ہے جب قرآن کریم دنیا میں آ گیا، تو دنیا کی ایک عمر تو وہ ہے جو نزول قرآن سے پہلے کی ہے، اور ایک دنیا کی عمر وہ ہے جو نزول قرآن کے بعد کی ہے۔ نزول قرآن سے پہلے کی جو مدت ہے، نزول قرآن سے پہلے کی جو ٹائمنگ ہے، نزول قرآن سے پہلے کا جو زمانہ، جو اسپیس ہے، وہ ہزاروں سال پر مشتمل اور وہ بہت لمبی مدت ہے۔ اور نزول قرآن سے بعد کی جو ٹائمنگ ہے، جو اسپیس ہے، وہ 1400 سال ہے۔ وہ پہلی والی مدت کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ لیکن جو ہسٹری جانتے ہیں، جو ہسٹری کے صفحات کھولتے ہیں، جو ہسٹری کے ماہرین ہیں، آپ ان سے بات کیجئے، آپ ہسٹری کے صفحات پلٹیے، آپ دیکھیے، آپ دنیا کی ہسٹری کا مطالعہ کیجئے۔ نزول قرآن سے پہلے کی جو دنیا ہے، اس زمانے کی ہسٹری کو جب آپ دیکھیں گے تو دنیا کی جو صورتحال ہے، دنیا کی ثقافتی صورتحال، دنیا کی تمدنی صورتحال، دنیا کی قانونی صورتحال، دنیا کی سیاسی صورتحال، دنیا کی معاشی صورتحال، دنیا کی اخلاقی صورتحال، آپ جب ہر پہلو سے دنیا کا اور دنیا میں بسنے والے انسانوں کا جائزہ لیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ہر اعتبار سے، کسی بھی پہلو سے آپ جائزہ لیں گے تو صورتحال بڑی ناگفتہ بھی ہے، صورتحال بڑی کمزور ہے۔ گویا دنیا کچھ نہیں جانتی تھی، نہ سیاسی اعتبار سے ترقی کا کوئی معیار تھا، نہ قوانین کے اعتبار سے ترقی کا کوئی معیار تھا، نہ ہی تجارت اور مختلف ممالک اور مختلف اسٹیٹوں کے مابین آپسی روابط کا کوئی نظام تھا، اور نہ ہی آپسی حفاظت کے، ڈیفینس کے سسٹم میں کوئی ان کے اندر پروگریس اور ترقی تھی، کوئی چیز نہیں تھی۔ تعلیم و تعلم نہیں تھا، علم کے دروازے تمام انسانوں کے لیے کھلے ہوئے نہیں تھے۔ نزول قرآن سے پہلے علم اور ایجوکیشن سسٹم اتنا تنگ تھا کہ اگر ایک عام انسان علم حاصل کرنا چاہے، تعلیم پانا چاہے، اس کے لیے اجازت نہیں ہوتی تھی۔ یوروپ کے علاقے میں آپ چلے جائیے، یوروپ میں ایڈمیشن ایجوکیشن کے لیے صرف وہ لے سکتا تھا جس کو کلیسا کی جانب سے اجازت دے دی جائے۔ کلیسا کا جو پوپ ہوتا تھا وہ سائن اور سگنیچر
سگنیچر کرے تب آپ کو ایڈمیشن ملنے کی اجازت ہوتی تھی, آپ کو تعلیم پانے کی اجازت ہوتی تھی. اور جس کے لیے اجازت نہ ہو اس کے لیے اسکول اور کالجز کے تعلیم پانے کے, ایجوکیشن کے دروازے بند تھے. آپ یورپ میں کہاں جاتے ہیں, آپ اپنے اس ملک کی صورتحال دیکھیے کہ اس ملک کے اندر بھی یہ تعلیم پانے کی, ایجوکیشن کے دروازے تمام لوگوں کے لیے کھلے ہوئے نہیں تھے, بلکہ جو کمتر درجے کے لوگ ہیں, جو بالکل نچلی سطح کے لوگ ہیں, ان کے لیے تو یہ صورتحال تھی کہ اگر وہ کتابوں کے اوراق کو پکڑ لیں, زبان پر اپنے اشلوک لے آئیں, ان کی زبانیں کاٹ دی جاتی, ان کے کانوں میں سیسا پگھلا کر کے ڈال دیا جاتا, ان کی آنکھیں پھوڑ دی جاتی تھی. خلاصہ یہ, آپ تاریخ کا, ہسٹری کا مطالعہ کریں گے تو قرآن کریم کے نزول سے پہلے علم کے حاصل کرنے کی اور اس ایجوکیشن سسٹم میں شامل ہونے کی ہر طبقے کو, ہر انسان کو اجازت نہیں تھی, بلکہ جو اعلیٰ خاندان کے لوگ ہوتے تھے, جو بادشاہ کی فیملی کے لوگ ہوتے تھے, جو نوابوں کی فیملی کے لوگ ہوتے تھے, جو مال و دولت کے اعتبار سے بلند و بالا ہوتے تھے, جو طاقتور اور بلند ہوتے تھے, صرف وہی لوگ تعلیم پا سکتے تھے. جو کمزور درجے کے ہوتے تھے, جو دبے کچلے ہوتے تھے, جو نچلی سطح کے ہوتے تھے, وہ تعلیم نہیں پا سکتے, ان کو کوئی تعلیم دینے والا نہیں ہوتا تھا. یہ قرآن کریم کا امتیاز کہ جب قرآن کریم آیا اور قرآن کریم دنیا میں انسانوں کے مابین پھیلنا شروع ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روئے زمین کے وہ سب سے پہلے انسان ہیں جنہوں نے صفہ نامی چبوترے پر تعلیم کا سلسلہ شروع کیا, اور اس کے اندر ایڈمیشن کی کوئی شرط نہیں تھی, ہر انسان اس میں داخل ہو سکتا تھا. اس میں دبے کچلے انسان بھی, جن کا نہ کوئی گھر تھا, نہ کوئی در تھا, نہ ان کے فیملی کے اعتبار سے بہت تعلق اور مضبوطی تھی, ان جو غلام درجے کے لوگ تھے, جو انتہائی پست کمیونٹی کے لوگ تھے, وہ بھی تعلیم پا سکتے تھے, اور جو اعلیٰ سطح کے لوگ تھے وہ بھی تعلیم پا سکتے تھے, اور سب کے لیے ایک ہی فرش تھا, سب کے لیے ایک ہی کلاس تھی. وہاں اونچ نیچ کا کوئی فرق نہیں تھا, بلکہ جو بھی داخل ہو جائے سب کے لیے ایک ہی تعلیم تھی, سب کے لیے ایک ہی معلم تھا, سب کے لیے ایک ہی کتاب تھی, سب کے لیے ایک ہی مدرسہ اور اسکول تھا. یہ روئے زمین کا پہلا حادثہ کہ قرآن کریم نے علم کے دروازے تمام انسانیت کے لیے بلا کسی رنگ و نسل کے فرق کے ساتھ, مال و دولت کے فرق کے ساتھ, طاقت و قوت کے فرق کے بغیر ہر انسان کے لیے علم کے دروازوں کو عام کر دیا کہ جو چاہے وہ علم حاصل کر سکتا ہے. اس سے پہلے آپ کو ہسٹری میں نہیں ملے گا. یہ ہسٹری کا پہلا انقلاب ہے, یہ ہسٹری کا پہلا حادثہ, یہ قرآن کریم کا انسانیت کے اوپر پہلا احسان ہے, اور ایسا احسان ہے کہ بعد کے لوگوں نے, کلیسا کے لوگوں نے, اور ہمارے اس وطن کے لوگوں نے, اور اس بر صغیر کے لوگوں نے, سب کے لوگوں نے, سب لوگوں نے, تمام لوگوں نے اسی کی نقلیں کرتے ہوئے بعد میں ایجوکیشن سسٹم میں تبدیلیاں کی اور سب کے لیے اس کو عام کرنا شروع کیا. یہ قرآن کریم کا امتیاز ہے. قرآن کریم کی تعلیمات امت مسلمہ, صرف امت مسلمہ نہیں, انسانیت کے لیے نجات دہندہ. یہ قرآن کریم وہ کتاب ہے جو انسان کا تعلق اللہ سے جوڑتا, انسان کو اس کا صحیح مقام سمجھاتا, انسان کو اس کے صحیح پیغام سے واقف کراتا, ایک انسان کا دوسرے انسان سے کیسا تعلق ہونا چاہیے یہ قرآن کریم سمجھاتا, یہ ڈیفینس سسٹم سمجھاتا, یہ قانون کے اصول و ضوابط سمجھاتا, ملکی نظام کو چلانے کے ضوابط سمجھاتا, پچھڑوں کو اوپر اٹھانے کے اصول سمجھاتا, اور جو اوپر اٹھے ہوئے ان کی ذمہ داریاں انہیں بتاتا. کوئی پہلو انسانی سماج کا, انسانی سوسائٹی کا ایسا نہیں ہے جس کی تعلیمات اور جس کے بارے میں رہنمائی اس کے اندر موجود نہ ہو. یہ اس کی عظمت ہے, اور اس کی عظمت ہی کا یہ معاملہ کہ ان لوگوں نے جب قرآن کریم کو اپنایا
अपनी जिंदगियों में उसको इख्तियार किया, अपने सीने से लगाए, तो जिधर का उन्होंने रुख किया वो बुलंद होते चले गए, इख्तिदार उनके हाथों में आते चले गए। आज की सूरत हाल ये है, उम्मत मुस्लिमा कुरान करीम से गाफिल है। एक बड़ी तादाद आज ऐसी है जो कुरान करीम से दूरी इख्तियार किए हुए, कुरान करीम से बेजारी इख्तियार किए हुए। ये शेर बिल्कुल सही मिस्दाक है। वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, हम खार हुए तारीके कुरान होकर। हमारे इस गांव की बड़ी खुशनसीबी है कि यहाँ कुरान करीम की तालीम का माकूल न सिर्फ इंतजाम है बल्कि इंतजामात हैं, बच्चों के लिए भी और बच्चियों के लिए भी। जिस गांव के अंदर कुरान करीम की तालीम का माकूल इंतजाम और उस गांव के अंदर भी कोई बच्चा कुरान करीम की तालीम से महरूम रह जाए तो ये आला दर्जे की महरूमी है, और ऐसी महरूमी है जिसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, जिसके बारे में कोई बात नहीं की जा सकती। मेरे मोहतरम भाइयों, आज की सूरत हाल ऐसी है कि उस सूरत हाल को सुनकर के आप दिल महसूसते हैं, आप तकलीफ महसूस करते हैं, परेशानी महसूस करते हैं, दिक्कत महसूस करते हैं, और ज़हन दिमाग पर अफसोस और गम को आप चढ़ाए रहते हैं। लेकिन ये कभी आपने ये भी सोचा कि हम अपने बच्चों की तालीम के सिलसिले में कितने फिक्रमंद हैं, अपने बच्चों की तरबियत के सिलसिले में कितने फिक्रमंद हैं। आज अपने बच्चों की तालीम से और अपने बच्चों की तरबियत से बेशुमार और बेपनाह अंदाज में गफलत है। आदमी आज तालीम के अलावा दीगर सेक्टर में, दीगर चीजों में खूब पैसा खर्च करता है। शादी ब्याह में देखिए, कर्ज ले करके, जमीनें बेच करके, अपने जेवरात को गिरवी रख करके और दूसरों से उधार ले करके अपनी ताकत से ज्यादा इंसान खर्च कर डालता है, सिर्फ नामो नमूद के लिए, ताकि कहीं नाक ना कट जाए, छोटा पन्ना हो जाए, कोई ताना ना मार दे। ताने से बचने के लिए, नाक को बचाने के लिए, नाम को बचाने के लिए वो इतने कर्ज में डूब जाता है कि उस कर्ज से निकलना आसान नहीं रहता। मेरे मोहतरम भाइयों, जैसे आप नाक के लिए, नाम के लिए मेहनत करते हैं, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, उनकी तालीम के लिए भी मेहनत कीजिए। अपने बच्चों के मुस्तकबिल, उनकी तरबियत और उनकी तालीम, ये हर चीज से बढ़ करके। आप अपने बच्चे को कोई भी तोहफा दें, आप अपने बच्चे को हजारों बीघा जमीन छोड़ जाएं, अपने अकाउंट में लाखों रुपया छोड़ जाएं, आप अपने उसके लिए बहुत सारी बिल्डिंगें बना करके छोड़ जाएं, आप अपनी औलाद को, अपने बच्चों को जो भी तोहफा देंगे, जो भी गिफ्ट देंगे, तालीम और तरबियत के मुकाबले में उस तोहफे की और उस गिफ्ट की कोई हैसियत नहीं है। अगर आपने अपने बच्चे को तालीम याफ्ता बना दिया, अच्छी तरबियत उसकी कर दी, और फिर दुनियावी एतबार से उसके लिए कुछ नहीं बचा, ये सबसे बड़ा गिफ्ट और सबसे बड़ा तोहफा आपकी जानिब से उस बच्चे के लिए होगा, जो उस बच्चे के लिए भी मुफीद होगा और आपके लिए भी मुफीद होगा। ये इदारे, ये मदरसे, ये स्कूल, ये इसीलिए कायम किए जाते हैं ताकि आने वाली नस्ल की तालीम का, उसकी तरबियत का बेहतरीन और माकूल इंतजाम हो सके। ये जलसा, इसके करने के जो मुताद्दिद मकासिद हैं, उन मकासिद में एक मकसद ये भी है कि आप हाजिर होकर के ये देखें कि आपका बच्चा जो तालीम पा रहा है, आपका बच्चा जो वक्त लगा रहा है, ये मदरसा हमारे गांव में जो बच्चों को तालीम दे रहा है, इसकी क्या पोजीशन है, इसकी तालीम की सूरत हाल क्या है, ये क्या सिखा रहे हैं बच्चों को, बच्चे क्या सीख रहे हैं, यहाँ सब कुछ ठीक है या उसके अंदर कुछ तवज्जो की जरूरत है, कुछ उसके अंदर इस्लाह की जरूरत है। ये इसीलिए जलसे मुनाकिद किए जाते, ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि आप आए, बैठे, कुछ नातें सुने, कुछ नज़में सुने, कुछ बातें सुने और फिर चले जाएं, ये सिर्फ इसलिए नहीं है, बल्कि इनका एक बड़ा मकसद ये भी है कि आप
اپنے بچے کی تعلیم گاہ اور اپنے بچے کے مدرسے سے صحیح طور سے واقف ہو جائیں کہ یہاں سکھایا کیا جا رہا ہے، یہاں پڑھایا کیا جا رہا ہے، یہاں بچے کو دیا کیا جا رہا ہے. آپ کے علم میں آنا چاہیے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے، آپ کی جانکاری میں رہنا چاہیے. اسی مقصد کی وجہ سے یہ جلسے منعقد کیے جاتے ہیں. آج کا جلسہ بھی اسی سلسلے کا ایک حصہ ہے. آپ حضرات اس میں شریک ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. دعا فرما لیجیے. محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا. یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، ہماری تمام خطاؤں کو، تمام لغزشوں کو درگزر فرما. الہی ہم سے جان بوجھ کر کے قصداً اور اسی طریقے سے غفلت میں الہی بھولے سے جو بھی غلطیاں ہوئی ہیں، جو بھی کوتاہیاں ہوئی ہیں، جو بھی چھوٹے بڑے گناہ ہوئے ہیں، الہی ان سب کو معاف فرما، ان سب کو درگزر فرما. الہی ان سب کو معاف فرما. الہی بہت سے ہمارے ایمان والے بھائی دنیا سے رخصت ہو چکے، ان سب کی مغفرت فرما. الہی ان سب کی مغفرت فرما، ان کو جنت الفردوس میں مقام اعلی نصیب فرما. الہی قبر کے اندر ان کے لیے آسانی مقدر فرما. الہی بہت سے بھائی بیمار ہیں، ان کو شفا نصیب فرما. ہر طرح کی بیماری سے، ہر طرح کی پریشانی سے محفوظ فرما. الہی ہر طرح کی بیماری سے، ہر طرح کی پریشانی سے محفوظ فرما. پورے دنیا میں امن و امان کا ماحول پیدا فرما. الہی امن و امان کا ماحول پیدا فرما. امن و امان کا ماحول پیدا فرما. الہی آپس میں الفت و محبت پیدا فرما. ایمان والے بھائیوں میں، اس بستی کے تمام لوگوں میں آپس میں محبت پیدا فرما، الفت پیدا فرما. الہی آپسی نفرت کو دور فرما، دشمنی اور عداوت کو دور فرما. الہی ہمارے سینوں کو ہر طرح کی برائی سے پاک و صاف فرما. الہی بغض و کینے سے ہمارے سینوں کو پاک و صاف فرما. حرص و طمع سے پاک و صاف فرما. حسد و جلن سے پاک و صاف فرما. الہی ہر طرح کی نفرت سے، ہر طرح کی عداوت سے، ہر طرح کی دشمنی سے، ہر طرح کی کینہ و کپٹ سے، الہی دوسروں کا برا چاہنے سے، دوسروں کے بارے میں برا سوچنے سے، دوسروں کے بارے میں برے کام کرنے سے، ہر طرح کی ایسی برائی سے ہم کو محفوظ فرما. الہی ہم کو محفوظ فرما. الہی ہمارے ذہن دماغ کی حفاظت فرما، ہمارے کانوں کی حفاظت فرما، زبان کی حفاظت فرما. الہی ہاتھوں کی، اعضاء کی حفاظت فرما. ہمارے گھروں میں دینی ماحول پیدا فرما. الہی ہمارے گھروں میں قرآن کریم کی محبتوں میں اضافہ فرما. قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے پیدا فرما. معانی اور مفہوم کو جان کر اس کو اپنی زندگیوں میں اتارنے کا شوق رکھنے والے پیدا فرما. الہی ہمارے تمام بچوں کو قرآن کریم سے مربوط ہونے اور قرآن کریم کی تعلیم پانے کی توفیق اور شوق پیدا فرما. الہی ہمارے گھروں میں، ہمارے محلوں میں، الہی سب میں قرآن کریم کی تلاوت کا بول بالا فرما اور ان کی آوازوں کو بلند فرما. الہی قرآن کریم کے ساتھ مربوط ہونے کا شوق زیادہ سے زیادہ ہم سب کے اندر پیدا فرما. قرآن کریم کی محبت میں اضافہ فرما. الہی جو دینی مدارس ہیں، جو دینی مراکز ہیں، جو مساجد ہیں، ان سب کی حفاظت فرما. ان کا تعاون کرنے والے پیدا فرما. جو لوگ تعاون کرتے ہیں ان کے تعاون کو قبول فرما. الہی جو محنت کرتے ہیں، جو جد و جہد کرتے ہیں، ان قرآن کریم کی خدمت کرنے والے مراکز کی خدمت کرتے ہیں، ان کی حفاظت کرتے ہیں، ان کے مشن کو آگے بڑھاتے ہیں، ان کے پیغام کو عام کرتے ہیں. الہی ان کی جد و جہد کو قبول فرما، ان کی محنتوں کو قبول فرما. الہی دین کی حفاظت اور دین کی اشاعت کے لیے ہم سب کو قبول فرما.
الہی ہم سب کو قبول فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اضافہ فرما، حضرات صحابہ کرام کی محبتوں میں اضافہ فرما، حضرات تابعین، ائمہ اربعہ، خلفائے راشدین اور جو لوگ بھی محسنین امت ہیں، شہداء اسلام ہیں، الہی ان سب کی محبتوں میں اضافہ فرما، الہی ان سب کے درجات بلند فرما، ان جیسا ہمیں حوصلہ اور جذبہ عطا فرما، الہی ان جیسا حوصلہ اور جذبہ عطا فرما، ان جیسا حوصلہ اور جذبہ عطا فرما، الہی گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، گناہوں سے بچنے کی ہمت و استطاعت پیدا فرما، الہی نیکیوں کا شوق اور رغبت پیدا فرما، الہی نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرما، صف اولیٰ میں مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنے کا شوق اور اس کی رغبت پیدا فرما، الہی جو لوگ مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کے اسباب مہیا فرما، انہیں جلد سے جلد قرض سے نجات نصیب فرما، الہی اس مجمع کے اندر جتنے بھی ایمان والے بھائی موجود ہیں، الہی ان کے دلوں میں جو تمنائیں ہیں، جو آرزویں ہیں، جو نیک خواہشات ہیں، الہی ان سب کی تکمیل کے اسباب پیدا فرما، ان سب کو مکمل فرما، الہی ان سب کی مغفرت فرما، ان کو اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما، ان کو دین پر چلنے والے بندوں میں شامل فرما، دین کی حفاظت اور دین کی اشاعت کے لیے ان کو قبول فرما، الہی دشمنوں سے، اعداء اسلام سے ہماری حفاظت فرما، الہی ہمارے جان و مال کی حفاظت فرما، عزت و آبرو کی حفاظت فرما، الہی ہمارے مراکز کی، مدارس کی، جائیدادوں کی حفاظت فرما، الہی ملک میں امن و امان کا ماحول پیدا فرما، الہی محبت و الفت کا ماحول پیدا فرما، نفرت اور عداوت کے ماحول کو دور فرما، الہی دور فرما، الہی دور فرما، الہی اس مجلس میں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی موجود ہیں، ان کے مستقبل کو تابناک اور روشن فرما، آنے والی زندگی میں ان کے لیے خوشیاں مقدر فرما، الہی آنے والی زندگی میں ان کے لیے خوشیاں مقدر فرما، ان کی زندگی خوشیوں سے بھری ہوئی ہو اس کے فیصلے فرما، ہر طرح کی پریشانیوں سے ان کو محفوظ فرما، الہی جو اس مجمع کے اندر افراد موجود ہیں جو لوگ دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں یا دین کی خدمت کرتے رہتے ہیں، الہی ان کے جذبے کو قبول فرما، ان کی جذبے کو، جد و جہد کو قبول فرما، آج اس ملک میں، اس وطن میں اور خصوصاً اس آبادی میں دین کی جو بھی خدمت ہو رہی ہے، جس شکل میں بھی دین کی خدمت، اس کی حفاظت اور اشاعت کا سلسلہ جاری ہے، الہی اس سب کو قبول فرما اور ان محنت کرنے والوں کی محنتوں کو بھی قبول فرما، الہی ہمارے نوجوان بھائیوں میں، ہماری نوجوان بہنوں میں، ہمارے بچوں میں، بچیوں میں، سب میں دینی جذبات پیدا فرما، دین کی محبت پیدا فرما، دین پر عمل کرنے کا شوق پیدا فرما، دین پر مر مٹنے کا جذبہ پیدا فرما، دین کی حفاظت اور اشاعت کا جذبہ پیدا فرما، حضرت صحابہ کرام جیسا حوصلہ اور جذبہ میسر فرما، الہی حلال روزی میسر فرما، حلال روزی میسر فرما، حرام کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما، جو لوگ حج بیت اللہ کی تمنائیں اپنے دلوں میں رکھتے ہیں اور ان کے پاس انتظامات نہیں ہیں، الہی ان کی تمناؤں کو پورا ہونے کے اسباب مہیا فرما، الہی ان کی تمناؤں کے پورا ہونے کے اسباب مہیا فرما، الہی ہم سے جو بھی خطائیں، کوتاہیاں اور غلطی ہوئی ہیں، اور یقیناً ہم لوگ کوتاہ ہیں، ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے الہی آپ کا غضب اور آپ کی ناراضگی ہو جاتی ہے، الہی ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما کر الہی اپنی ناراضگی کو دور فرما، اپنی رضامندی عطا فرما، الہی اپنی رضامندی عطا فرما، الہی اپنی رضامندی عطا فرما، الہی آخر وقت تک ایمان پر جمے رہنے اور کلمے پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما، الہی ایمان پر جمے رہنے اور کلمے پر جمے رہنے کی توفیق عطا فرما، الہی ایمان پر جمے رہنے اور کلمے پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما، ہماری نسلوں میں ایمان کے باقی رہنے کے فیصلے فرما، الہی ارتداد اور الحاد سے ہمارے تمام بچوں کی، نوجوان بھائیوں کی، نوجوان بہنوں کی، الہی سب کی حفاظت فرما،
الہی سب کی حفاظت فرما، الہی سب کی حفاظت فرما، جو لوگ بھی جس اعتبار سے پریشان ہیں ان سب کی حفاظت فرما، الہی اس ادارے کے نفع کو عام فرما، اس سے علم کے چشمے اور علم کے دریا اور علم کے سوتے جاری فرما، جو بچے بھی اس ادارے میں تعلیم پاتے ہیں ان کی زندگیوں میں برکت پیدا فرما، اس تعلیم سے ان کے لیے منافع عام فرما، ان کی زندگیوں میں کامیابی اور ان کی زندگیوں میں خوشی مقدر فرما، الہی اس ادارے کی جو ضروریات ہیں، اس کے جو منصوبے ہیں، الہی ان سب کی تکمیل کے اسباب پیدا فرما، غیب سے اس کی مدد فرما، الہی یہ چند دعائیں آپ کی بارگاہ میں پیش کی گئی ہیں، اپنے نبی پاک محبوب رب العالمین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہماری ان چند دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین لا حول ولا قوة الا باللہ۔